اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب اذا نام ولم یصلی بال الشیطان فی اذنہ، جو شخص سو جائے اور نماز نہ پڑھے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ بتاؤ اب کتنے کان ایسے ہیں مسلمانوں کے جو کموڑ بنے ہوئے ہیں شیطان کے لیے، روزانہ وہ آ کے یہیں پہ آگے پیشاب کر جاتا۔ 1144 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا تو پس بتایا گیا کہ وہ شخص صبح تک سوتا رہتا ہے، اور یقیناً یہ کوئی صحابی نہیں ہوں گے، کیونکہ صحابی تو جماعت ترک نہیں کرتے تھے، نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ شخص صبح تک سوتا رہتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو صبح تک سوتا رہے، نماز نہ پڑھے، اب چاہے وہ عشاء کی آپ لے لیں، وہی کہ عشاء نہیں پڑھی اور صبح تک سوتا رہا حتیٰ کہ فجر کے وقت شروع ہو گیا، نماز قضا ہو گئی، یا خاص فجر کی لے لیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چیز کا ذکر فرمایا کہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو بڑی کراہت ہے کہ شیطان ہمارے کان میں پیشاب کر دے۔ اب یہاں پر بھی علماء کرام وہی دو رائے رکھتے ہیں کہ بعض نے کہا یہ اپنی حقیقت پر ہے کہ شیطان ایسے شخص کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے، لیکن اس پیشاب کی حقیقت ہمیں محسوس نہیں ہوتی، حسی طور پہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ صبح صبح کان گیلا ہو رہا، انگلی ڈالیں تو یہ شیطان نے پیشاب کر دیا، ایسا تو نہیں ہوتا عموماً، بلکہ یہ پیشاب وہ کر جاتا ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال شیطان کا پیشاب سے کان تو گندا ہوتا ہے، اور یا پھر مراد ہے اس فعل کی قباحت کا ذکر کہ حقیقتاً شیطان آ کے پیشاب نہیں کرتا، لیکن سرکار کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا برا ہے گویا کہ شیطان آ کے کان میں پیشاب کر دے۔ جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں اس چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ تو بالکل ایسا جیسے تم نے پیشاب میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ تو یہ تشبیہ دی ہے سرکار نے ایک اس فعل کی برائی اور قباحت کو بیان کرنے کے لیے کہ اگر کوئی شخص سوتا رہے اور نماز نہ پڑھے تو گویا کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ اب چاہے یہاں بیان حقیقت ہو یا تشبیہ مراد ہو، لیکن بہرحال یہ تو کنفرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی برائی کا ذکر فرمانا چاہتے ہیں، اور جس عمل کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم برا کہہ دیں تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے جس کو محبوب برا سمجھے ہم بھی اس کو برا سمجھے، اور جس کو محبوب اچھا سمجھے ہم بھی اس کو اچھا سمجھے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن ہمارا عشق رسول ماشاءاللہ ایسا زبردست ہے کہ جہاں کھانے پینے کا موقع ملے، جہاں پہ کوئی محنت نہ کرنی پڑے، مطلب محنت اس طرح کی کہ استقامت سے شرعی احکام پر عمل پیرا ہوں، ویسے بھاگ دوڑ کروا لیں۔ میں نے نوجوانوں کو دیکھا بڑی بھاگ دوڑ کریں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، بھاری بھاری سیڑھیاں اٹھائیں گے، سب کچھ کریں گے، کیونکہ اس میں بھی حفظ نفس ہوتا ہے، نفس کو بڑا سکون ملتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے ان کاموں کے اندر۔ تو مراد میری وہ ہے کہ اگر کوئی واقعی سرکار سے محبت رکھتا ہے تو پھر محبوب جس چیز کو محبوب رکھے تو بس اس کو آدمی پورا کرے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کن کاموں کو ہم چاہتے ہیں اور انہیں پھر ہم بس عشق رسول کی علامت قرار دے دیتے ہیں، محبت رسول کی، چاہے وہ نہ فرض ہو، نہ واجب ہو، نہ سنت ہو، مستحبات میں سے کچھ چیز یا مباح ہوتے ہیں، نہ گناہ نہ ثواب، اور ان معمولات پر ہم عمل پیرا ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی کامل رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بارہا میں نے سمجھایا کہ جب تک انسان فرائض، واجبات اور سنن موقدہ پر عامل نہ ہو، اسی طرح حرام، مکروہ تحریمی اور سنت موقدہ کا ترک جس کو اصاعت کہتے ہیں، ان سے اجتناب نہ کرے، وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا، نہ محبت رسول میں، نہ عشق رسول میں، نہ عشق الہی میں، نہ محبت الہی میں، نہ ایمان کے سلسلے میں کامل ہو سکتا ہے۔ اب آپ چاہے لاکھوں عمل اختیار کر لیں اپنی مرضی کے، وہ قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ بنیاد نہ ہو۔ بارہا آپ کو مثال سے سمجھایا ہے، ایک دفعہ پھر میں حصول برکت کے لیے سمجھا دیتا ہوں کہ کاش کسی کو یہ بات دل پہ لگ جائے کہ اگر آپ ایک فیکٹری جوائن کرتے ہیں اور آپ کو ڈیوٹی بتائی جاتی ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے صبح 8 سے شام 5 بجے تک، اور اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے مشینیں کھولنی ہیں، مشینیں بند کرنی ہیں، ان کی صفائی ستھرائی، مینٹیننس سب آپ کے ذمہ ہے، اور آپ کہیں ٹھیک ہے، اور پھر پورے مہینے نہ آپ مشینیں کھولیں، نہ بند کریں، نہ ان کی مینٹیننس پہ کوئی فکر کریں، بلکہ آپ اس فیکٹری کے گارڈن میں چلے جائیں اور دیکھیں گھاس خراب ہو رہی ہے، پودے نہیں ہیں،
اور درخت سوکھ گئے ہیں، پھر رنگ دیکھیں تو رنگ بڑا خراب سا، پھر ٹائلیں دیکھیں تو اس کی پالش ختم ہے اور وہ گھس گئی ہیں بہت زیادہ، تو آپ نے پھر مزدوروں کو بلا کر ٹائلوں کے اوپر پالش کروا رہے ہیں، چمکوا رہے ہیں، گارڈن میں مالی لگا دیے تاکہ گارڈن میں گھاس آ جائے، پودے لگ جائیں، پورے مہینے اس کام میں نکال دیا اور فیکٹری میں کلر وغیرہ کرا دیا۔ اب جب مہینے کے بعد مالک آئے گا اور اس نے آ کر دیکھا کہ مشینیں بند پڑی ہیں، ان میں زنگ لگ گئے ہیں، مکڑیوں کے جالے لگ گئے ہیں، اور وہ کہے یہ آپ نے کیا کیا، پورے مہینے کام نہیں کیا، اور آپ کے حضور یہ نہ دیکھیں، ٹائلیں دیکھیں کتنی چمکدار ہیں، کلر دیکھیں کتنا خوبصورت، آئیے باغ میں آپ کو دکھاتا ہوں، دیکھیں گارڈن دیکھیں، گھاس پودے دیکھیں، درخت دیکھیں، اور ان چیزوں کو آپ میری طرف سے قبول فرمائیں اور میری تعریف کریں اور پوری سیلری ود بونس مجھے دیں۔ بتائیے کیا اگر آپ خود مل آنر ہوتے اور کوئی ایسا آپ کے ساتھ آپ کا امپلائی کرتا تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے، تعریف کرتے، یہ کیا کرتے؟ تو جو کیا کرتے وہ کرتے آپ اس کے ساتھ۔ یقینی سی بات ہے کہ جو کام تمہیں سپرد کیا گیا وہ تم نے نہیں کیا، ان کاموں میں لگ گئے کہ میں ان سے خوش ہو جاؤں گا، بھئی میرا کام تو یہ ہے، میں نے ڈیوٹی تو یہ تمہیں دی تھی، بس بلا تمثیل۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے 3 کام کرنے کا حکم دیا، فرائض، واجبات، سنن موقدہ، ان میں بالکل کوتاہی نہ کرو، اور 3 امور سے بچنے کا حکم دیا، حرام نہ کرو، مکروہ تحریمی، اطاعت، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد پھر بقیہ کام جو ہے وہ مستحبات میں آتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ان 6 امور میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، نیچے شیر ہوتے ہیں، دیگر معمولات میں لگے ہوں گے، اور اب یہ بالکل ایسا جیسے کام کر کے ڈیوٹی پوری نہ کریں اور یہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہیں اللہ تعالیٰ اب اس کے بدلے میں جنت دے دے۔ سوچئے ذرا، میں حکم نہیں لگا رہا ہوں کہ اگر آپ فرض واجب سنت موقدہ وغیرہ چھوڑیں گے، حرام مکروہ تحریمی ساتھ کا ارتکاب کریں گے تو ضرور جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے اوپر موقوف ہے، وہ آپ کا رب ہے، آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ لیکن یہ معاملہ تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے تمام قوانین کو نظر انداز کر کے ہم کہیں کہ میرے ساتھ ضرور اچھا ہوگا، تو میں آپ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں، اپنے بارے میں بھی میں کوئی حتمی حکم نہیں دے سکتا ہوں کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا یا اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے میں ضرور جہنم میں جاؤں گا۔ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے میں اس کو کروں، جس کے لیے مجھے انعامات دیے گئے ہیں، جس کے لیے مجھے بینیفٹس دیے گئے ہیں، مجھے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، زبان دی ہے، پیسہ دیا ہے، بیوی بچے دیے، ماں باپ دیے، آزاد ملک دیا، مجھے مومن بنایا، اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا، اور مجھے محبت رسول رکھنے والا بنایا۔ یہ تمام امور دیے اس لیے گئے تھے کہ اب اللہ کی ڈیوٹی پوری کرو، تو میں ان کو غلط کاموں میں کیسے لگا دوں اور کیسے ہم اللہ کی ڈیوٹی کو چھوڑ دیں؟ اس لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا، اور کرنے کے بعد پھر میں اللہ سے اس نظر قائم رکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور جہنم سے انشاءاللہ بچائے گا، جنت میں ڈالے گا۔ لیکن ڈیوٹی پوری نہ کریں اور آپ کسی آفس میں بیٹھ کے، کسی روم میں بیٹھ کے سوچتے رہیں اب جب پورا مہینہ ختم ہوگا تو مالک مجھے بلائے گا، بڑی بھاری تنخواہ ہوگی اور ساتھ ساتھ بہت سارے بینیفٹس ملیں گے اور کتنے میرے مسائل حل ہو جائیں گے، اور پورے مہینے ڈیوٹی نہ کریں، کیسے آپ کو مل جائے گی سیلری؟ تھوڑی سی توجہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔